بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تعلیم سب کے لیے کہ آج اس اتوار کی نشست میں آپ کے لیے ایک بہتر ٹاپک کو لے کے ہم یہاں پر آئے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری جنریشن ہے ان کو ایک بڑا مسئلہ وہ جو تعلیم کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے، شعور کی کمی کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز کا کہیں نہ کہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ہمارے خواتین و حضرات دونوں شامل ہیں. اس حوالے سے آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے نہایت ہی اہم مہمان کہ جو اس حوالے سے الحمدللہ کافی کام الحمدللہ کر بھی چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں. ہماری آج کی اس بیٹھک میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ پیر طریقت حضرت مولانا مفتی فواد حبیب شاہ صاحب تشریف لائے ہیں مظفر آباد میں، اور آج کی اس نشست میں ان سے ہم نے وقت لیا. یہ ٹائم کافی بزی شیڈول میں چل رہا تھا، اس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کی بنیادی نصیحتوں کے حوالے سے جو عام پبلک ہیں ان کو اس نفسیات کے حوالے سے جو 4 چیزیں بنیادی طور پر جو ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کم از کم فوکس کرنا چاہیے، اور اپنے عقائد کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے ہم اپنی زندگی کو اس تعلیم کی اویئرنیس شعور کے ذریعے کس طریقے سے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائیں. آج یہاں پر مظفر آباد آپ کی آج آمد ہوئی، آپ نے وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. میرا پہلا یہی سوال ہوگا، نفسیات کے حوالے سے بنیادی طور پر کس طرح کے مسائل ایک عام بندے کو ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ بنیادی طور پر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقت دینے کا آپ نے. جہاں تک یہ نفسیات کے معاملات ہیں اور اس طرح کے آج کل تقریباً جو اوور آل جو سچویشن چل رہی ہے اس صورتحال میں، خاص طور پہ جو کووڈ-19 آیا اس کے بعد ابھی اکثر لوگ جو ہیں چاہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوں یا پھر جو ہماری عملیات ہیں ان کے پاس جا رہے ہوں، ان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 60% وہ لوگ جا رہے ہیں جن کو بنیادی کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. سمجھو ان کو بیماری نہیں ہوتی، سمجھو کوئی بھی میڈیکل مسئلہ ان کو نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ گئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو عملیات کے سلسلے میں جو لوگ وابستہ ہیں عملیات سے، ان کے پاس بھی تقریباً 60 سے 70 یا 80% تک آپ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہوتا، سمجھو کوئی روحانی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، جادو جنات نظر وغیرہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اصل معاملہ ہوتا ہے وہ ان کی نفسیات کا ہوتا ہے. جس کو سائیکو جو یہ ایک قسم کی جو بیماری ہے وہ ہوتی ہے، ایک انسان کا وہم ہوتا ہے. یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل، کیونکہ معاشرہ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک تو بے چینی والی کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے آج کل، اور اضطرابی بے چینی اور انسان کو سکون وغیرہ وہ چیز آج کل میسر نہیں ہے ہر جگہ پہ. ہر انسان اضطراب میں ہے، بے چینی کی کیفیت میں ہے، اور ایسی سچویشن میں جو سائیکو والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ انسان کو ایکٹیو ہو جاتا ہے. ابھی سمجھو ایک بندہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ہمارا جو گمان ہوتا ہے نا، ہمارا جو ذہن ہوتا ہے گمان، اسی کے مطابق ہمارے ساتھ پھر وہ چیزیں بھی وہ ہو جاتی ہیں. جیسے حدیث پاک کے شروع کے ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، اس کے شروع کے الفاظ ہیں کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے. تو یعنی اس کے ایک اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ ہم جو گمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یا جو ہم یہ گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کریں گے، ہمارے ساتھ وہی معاملات اکثر ہوتے ہیں. ابھی اس سلسلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یورپ میں ایک لیبارٹری میں انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا، سمجھو انہوں نے ایک وہ تجربہ کیا. تجربہ یہ تھا کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، اس کے انسان کی جو سوچتا ہے، جو سوچ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کا ساری جسم پر اس کا کتنا وہ اثر ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ ایک مریض جو قیدی تھا جس کو سزائے موت ہوئی تھی، اب اس کو سزائے موت ہونی تھی، تو انہوں نے ڈاکٹروں سے ان سے مشورہ کر کے، انتظامیہ سے مشورہ کر کے لیبارٹری والوں نے اس کو منگوایا. اس نے کہا آپ نے ویسے بھی اس کو ابھی کرنا ہے، سزائے موت ہی دینی ہے، آپ اس کو تجربے کے لیے ہمیں پیش کر دیں تاکہ ہم ایک تجربہ کریں اس پہ، تاکہ اس لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو انہوں نے اس بندے کو ان کے حوالے کر دیا. تو انہوں نے اس بندے کے سامنے بندے کو بٹھایا. انہوں نے کہا آپ نے ویسے بھی مرنا ہے، ابھی انہوں نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دینا ہے، تو بجائے پھانسی کے ہم آپ کو کسی دوسرے طریقے سے مارنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، آپ نے ویسے مرنا ہی ہے. انہوں نے ایسے کیا کہ اس کو کرسی پہ بٹھایا اپنی لیبارٹری میں لا کے، تو اس کی آنکھوں پہ پٹی، اس کے سامنے پہلے ایک کوبرا سانپ جو ہوتا ہے سانپ وہ لے کے آئے.
تو اس کو بتایا کہ ابھی ہم آپ کی آنکھیں باندھ دیں گے، یہ سانپ آپ کو ڈسے گا، اس کے بعد پھر آپ اس زہر سے ظاہر بات ہے اپنی موت واقع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے سانپ اس کو دکھا دیا، سامنے رکھا، اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ وہ سانپ ہٹا دیا وہاں سے، اور انہوں نے ایک سوئی سی یا کوئی بھی چیز کا سرنج وغیرہ وہ لا کے انہوں نے اس کو چبویا وہاں پہ اس کے ران میں۔ کہتے تھوڑی دیر بعد 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ بندہ بے ہوش ہونا شروع ہو گیا، بندہ بے ہوش ہو گیا وہ۔ تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد یا 35 منٹ بعد وہ بندہ مر گیا۔ پھر جب اس بندے کا لیبارٹری ٹیسٹ لیا گیا، جب اس بندے کا وہ آپریشن ہوا، تو باقاعدہ اس بندے کے ران میں زہر پھیلا ہوا تھا، بلکہ وہ پورے جسم میں زہر پھیل گیا تھا۔ حالانکہ حقیقت میں نہ سانپ وہاں پہ تھا، سانپ تو انہوں نے ہٹا دیا تھا، لیکن جو ہی اس بندے انہوں نے اس سوئی چبوئی وہاں پہ، تو اس بندے کے ذہن میں یہ چیز کنفرم تھی کہ سانپ نے مجھے کاٹ لیا۔ اس کے ذہن نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، جب ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے جسم نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، لہٰذا جب جسم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ زہر بننا اور پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ بندہ اس بندے کی موت واقع ہوگی۔ یہ تجربہ صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے صوفی اس طرح ہو، لیکن اکثر اسی طرح ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ ہم ایک بیماری کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں ہر بندہ، آج ہر تیسرا بندہ ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، ہر تیسرا بندہ جو آپ کو مفت مشورے دینے والا بنا ہوا ہوتا ہے، ہر تیسرا بندہ ماہر عملیات ہوتا ہے، ہر تیسرا بندہ حکیم بنا ہوتا ہے۔ ہمارے سر میں درد ہو، کوئی بندہ آئے گا وہ فلاں بندے کے بھی سر میں درد تھا، خدا نہ خاصا آپ کے سر میں کوئی گلٹی بنی ہوئی ہے، یا خدا نہ خاصا کینسر کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو چھوڑ دے گا، چاہے وہ اس کا دور تک کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اسی طرح کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کوئی وہ نہ ہو، ماہر ڈاکٹر نہ ہو، صرف پرچیاں دینے والا، جس طرح آج کل اکثر جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کلینک وغیرہ کھولی ہوتی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے وہ چیک اپ کرواتے ہیں۔ بلکہ میرے ساتھ ایک معاملہ خود بھی گزرا، وقت کم ہے، مختصر میں عرض کروں، میری مسز کا یہ تھا، وہ حمل کا معاملہ تھا، تو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے علاقے میں، ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا، ان کی مشین کا معاملہ تھا، مشین اس کی خراب تھی، تو اس نے کہا کہ ان کا جو بچہ ہے اس کی دھڑکن نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے ٹیسٹ کیا، اس نے کہا کہ بچہ ہے نہیں، دوبارہ اس نے ٹیسٹ کیا، اس نے کہا بچہ ہے لیکن اس کی دھڑکن نہیں، آپ ایسا کریں جا کے ابارشن کروا دیں اس کا۔ میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے کہا چلو دوسری جگہ کسی اور جگہ میں ٹیسٹ، میں مظفر آباد لے کے آیا یہاں پہ بھی ایک لیبارٹری میں نے ٹیسٹ کروایا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کی دھڑکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ان کی رپورٹ دکھائی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر زیادہ انحصار کیا، تو انہوں نے اسی کے اوپر لکھ کے دیا کہ اس کی دھڑکن نہیں ہے، لہٰذا آپریشن کرا دیں۔ لیکن ہم پھر دوسرے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر اعجاز صاحب تھے، تو ان کے پاس ہم نے دوبارہ وہ کروایا، الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو بچے کی دھڑکن دی، الحمدللہ ابھی میری بیٹی وہ 3 سال کی تھی، جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا آپریشن کروا دیں۔ یعنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ہر بندہ ماہر بیٹھا ہوا ہو، اور آپ اس کی بات جو ہی وہ بولے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کریں، اور جب تک کسی چیز کی مکمل تشخیص نہ ہو تب تک آپ اپنے ذہن کے اوپر اس کو سوار نہ کریں۔ اس طرح کوئی آج کل جو ہر جگہ دوسری تیسری گلی میں پیر فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے علاج کرنے کے لیے، بندہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میرا حساب کریں، وہ ان کے جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں علاج کرنے کے، یا پھر ان کے جو تشخیص کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا تشخیص کیا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، پھر مختلف طریقے، کچھ لوگوں کچھ تو مستند لوگ بھی ہیں الحمدللہ اس فیلڈ میں، لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو مستند ہیں، جو صرف ایک انہوں نے کاروبار اس کو بنایا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں، اس کے بعد میں نے الحمدللہ اس کا کورس بھی کیا ہے۔ جس میں تھوڑا سا آپ کے بات آگے بڑھاتے ہوئے، نفسیات کے جو 2 طرح 3-4 قسم کی کیا بیماریاں جو آپ کے سامنے کیسز زیادہ آتے رہتے ہیں، وہ کیا 2-4 چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس میں کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات کے ایشوز ہیں، وہ کوئی میڈیکل تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے؟ ہر بیماری، جو بھی بیماری ہوتی ہے نا، ضروری نہیں وہ بیماری ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ادھر درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، یا کہیں بھی درد ہو رہا ہے، حقیقت میں درد وہ نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ درد ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اس کے ذہن میں، پھر وہاں درد ہونا شروع ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ ہے کہ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تھوڑا بہت درد ہوا یا کچھ بھی ہوا، لیکن ہم نے جب اس کو ذہن پہ سوار کر لیا، بلکہ آج کل اس طرح بھی چل رہا ہے کہ کوئی بھی مسائل ہوں تو ان کو ہم جب ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں تو وہ پھر باقاعدہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ ہم نے خود دیکھے ہیں۔ اگر سمجھو میں ابھی جو بات کر رہا تھا کہ سمجھو آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے، وہ عامل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا میرا حساب کرے، انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، حالانکہ جادو آپ کے اوپر بالکل بھی نہ ہو،
تو قدرتی طور پہ آپ کے اوپر وہ اثرات آنا شروع، کیونکہ آپ کے ذہن ایکسیپٹ کر لیا، آپ کے اوپر وہ اثرات آنا خود بخود شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے مسائل گمبھیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہاں تک کہ آپ کو علاج کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. حالانکہ جب آپ اس عامل کے پاس گئے تھے تب آپ کے ساتھ مسائل تھے ہی نہیں، لیکن جو ہی آپ کے ذہن نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، قدرتی طور پہ آپ کے ساتھ وہ مسائل چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی ایسے عامل کے پاس، کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس ناجائز مستند نہ ہو. ہمیشہ مستند بندے کا انتخاب کریں، اور جو بندہ باقاعدہ جس کے پاس اس فیلڈ کی مہارت ہو، جس کے پاس کی سند ہو، ان کے پاس جائیں. تو اسی طرح اکثر لوگ جو یہ ہے کہ آج کل جو وہم کے جو اس سلسلے میں ہیں، اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بندش کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی اکثر لوگوں کو ذہن میں سوار کیا ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ جو میڈیکلی مسائل ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے ذہن میں سوار کر لیے، وہ سارے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو سمجھو کچھ لوگوں کو جب تک یہ ابھی کرونا جو آیا تھا، کرونا کے بعد ابھی لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ کسی بندے نے کسی دروازے کو ہاتھ لگا لیا، دروازے کو ہاتھ لگانے کے بعد اس نے محسوس کر لیا کہ فلاں بندہ آیا تھا، اس نے بھی ہاتھ لگا لیا، لہٰذا مجھے کرونا ہو گیا ہوگا، وائرس آ گیا مجھ میں. تو کرتے کرتے وہ بیچارے اتنے سائیکو ہو گئے ہیں کہ ابھی وہ اپنے گھر کے دروازوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر 10 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں. جب ہاتھ دھوتے ہیں پھر جب ہاتھ ٹوٹی بند کا جو نلکا ہوتا ہے، نلکے کو بند کرنے کے بعد پھر دوبارہ سوچتے ہیں ابھی تو میں نے نلکے کو بھی ہاتھ لگا لیا، پھر دوبارہ وہ نلکا کھولتے ہیں، دوبارہ ہاتھ دھوتے ہیں. ظاہر بات ہے نلکا بند تو کرنا ہے. پھر یعنی ایک وسوسہ ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. حالانکہ ان چیزوں کو ذہن میں سوار ہی نہیں کرنا چاہیے. اس میں اگر موجودہ حالات میں دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے ان مسائل سے گزر رہا ہے. خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام بندے کو کیا 2-4 چیزیں ہو سکتی ہیں تعلق باللہ کے حوالے سے، یا حقوق العباد کے حوالے سے، یا پرسنل لائف کے اندر اس کو جو روٹین ہے اس کی 12 گھنٹے کی 24 گھنٹے کی، اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو فوکس کرنا چاہیے؟ اس کو اگر آپ یہ شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں، یا اور اعلیٰ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی ہر چیز کو کرنے قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کو کرنے والی ہے. ان عام چیزوں کو اپنے ذہن پہ زیادہ سوار نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ حل رکھیں. اللہ تعالیٰ توکل باللہ رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. اور ساتھ یہ کہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کو بالکل ذہن پہ سوار نہ ہونے دیں. اگر آپ کو کوئی بھی وہم ہو، اس طرح ہو، اس کو کوشش کریں کہ اس کو بالکل اگنور کریں، اپنے ذہن پہ سوار نہ ہونے دیں. یا خدا نہ خاصہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ والوں سے، یا پھر اگر ڈاکٹری معاملہ ہے، میڈیکل مسئلہ ہے تو کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یا پھر اگر روحانی معاملہ ہے کہ مستند عالم دین سے رابطہ کریں جو عامل ہیں. عامل کے لیے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ عامل کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، عامل کے یہ ہے کہ ایک عامل ہو وہ مستند ہو، وہ عالم دین کم سے کم ہو، جو شرعی چیزوں کو بھی جانتا ہو، جو شریعت کو جانے گا، وہ کم سے کم دوسرے بندے کو دھوکہ کم سے کم نہیں دے گا، اس کو وہ ان چیزوں کو کاروبار نہیں بنائے گا. ان سے اللہ والوں سے رابطہ رکھیں، اور وہ اللہ والے جو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جو آپ کو اللہ تک کی طرف ہی وہ کریں. اگر آپ ان کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے مسئلے کا حل بھی نکالیں، لیکن آپ کا یقین بھی، آپ کا عقیدہ بھی پختہ کریں کہ آپ کے مسئلے کا حل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، ہم ایک ذریعہ ہی بن سکتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ وہ آپ کو ایک جو ایسی چیزیں ہیں جن کو جو عام چیزیں ہیں جن کے پاس حل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں پہ آپ کا یقین نہ کر پائے، ایسے لوگوں کے پاس، ایسے عاملین کے پاس جائیں. اسی سے سوال ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر جگہ، ہر محلے میں جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو جس طرح آپ نے خود بات کی، حکیم بھی مل جاتے ہیں، نیم حکیم ہیں، ڈاکٹرز ہیں. اسی طریقے سے عملیات کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں پیروں کی صورت میں جو ایک نام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور لوگ جاتے نہیں ہیں، اور اچھے خاصے لوگ جاتے ہیں. اب کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ان کی اپنی پرسنل لائف ایسی ہوتی ہے جس میں ان کو نمازوں کا نہیں پتہ، ان کے اپنے حقوق کی بات کا نہیں پتہ، صفائی اور دیگر جو طہارت کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب، یہ کس طریقے سے ان اللہ جبیر حقوق الجماعت کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ویسے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ دارے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کچھ صورتحال بہتر نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ایک بلیف بیٹھا ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام بندے کو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے راہ راست کی طرف جائے. کہیں نہ کہیں لوگ اس کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ٹھیک ہوا، اس طرح کی چیزیں. یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ایسا ہوتا ہے، صرف یہ مسلمانوں میں ہی نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے بھی یہ جو مذہبی پیشوا وغیرہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لوگوں کا تاندہ بندہ ہوتا ہے، باقاعدہ کافی رش ہوتا ہے. ادھر بھی لوگ ٹھیک ہو کے نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اکثر 90% لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو ذہن میں سوال کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے ایک چند دن پہلے یوٹیوب پہ بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی، ایک ہندو پیشوا ہے ان کا، اس کے پاس لوگ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنا جوتا اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہو کے نکل رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ عقل بھی نہ عقل ایک اس بات کو تسلیم کرتی ہے، نہ کوئی بھی سائنس اس بات کو تسلیم کرے گی کہ جوتے مارنے سے بھی کوئی بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہی جو میں نے حدیث آپ کو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم جو گمان رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملات بھی کریں گے. ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جوتے مارنے سے ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتے مارنا ہی ان کی، حالانکہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ان کا وہ سائیکو کا معاملہ بھی ہے تو سائیکو کا معاملہ کس طرح حل ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز انہوں نے بٹھا لی ہے کہ ہمیں جوتے پڑھنے سے ہی ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، تو ان کو اسی طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. اور پہلے سب سے پہلی یہ کہ مستند لوگوں کو ڈھونڈے. اس طرح اگر یہ پیروں کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں خود ایک عامل و الحمد للہ میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے استاد ہیں ہمیں وہ سکھاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں، میں اس فیلڈ میں ہوں. لیکن ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم صرف ایک ذریعہ، جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے، وہ دوائی کے ذریعے سے علاج وغیرہ کرتا ہے. ہمارے پرانی عملیات میں بھی اسی طرح ہم قرآن سے مدد لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لوگوں کو شفا دے دیتی ہے. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. ایسے ایسے لوگوں کو شفا دی ہے جو ہم خود بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ جو ناقابل علاج تھے. اس طرح ہماری نظر میں بھی وہ ڈاکٹروں نے ناقابل علاج کیا تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے. ہم نے ان کو قرآن پہ لگا دیا، نماز پہ لگا دیا، وظائف پہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے کو شفا دی ہے. اس سے مستند لوگوں کو ڈھونڈیں. ہاں یہ آپ تک ہے، آپ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اب آپ تک ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا برے طریقے سے گندے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے حضرت علی کا وہ ایک آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ وہ اپنا گھوڑا لے کے جا رہے تھے. انہوں نے ایک زرہ، گھوڑے پہ زرہ ہوئی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہ گھوڑا لے کے جا رہا، انہوں نے گھوڑا کہیں پہ باندھا تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ میرے گھوڑے کی حفاظت کریں، ان کو وہ کہیں کام سے کیے، میں واپس آؤں گا تو میں یہ گھوڑا لے کے جاؤں گا. تو جب وہ کام سے کیے انہوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ میں واپس آ کے اس بندے کو 2 جو تھے وہ اس وقت کے سکہ جو تھے وہ میں اس بندے کو دے دوں گا، 2 یا 2.5 سکے تھے جو بھی تھے وہاں کے، تو میں اس کو دے دوں گا، اس کا اجرت اس کو دے دوں گا. لیکن اس بندے وہ بے صبرا تھا، وہ بندہ اس نے وہ جو زرہ تھی گھوڑے کی وہ اٹھا کے بھاگ گیا، چوری کر لی. گھوڑا ادھر ہی کھڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا گھوڑے کے اوپر زرہ ہی نہیں ہے. تو وہ بندہ وہ زرہ لے کے چوری کر کے وہ ایک جگہ میں گیا تھا، تو وہاں پہ اس نے وہی 2 جو اس کو ملنے تھے، جو 2 درہم اس کو ملنے تھے، انہیں 2 درہم کی بیچ دی تھی اس نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے بازار میں، وہاں پہ دیکھا وہی زرہ ہے. اس نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے. تو انہوں نے کہا کہ واقعہ اس بندے نے سنایا کہ اس طرح بھی فلاں بندہ آیا تھا تو اس نے مجھے 2 درہم کی بیچ دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے اس کے پاس 2 راستے تھے، تقدیر یہ اسی چیز کا نام تقدیر. اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں یہ 2 درہم لکھے ہوئے تھے. ابھی یہ اس کا اختیار تھا کہ وہ تھوڑا صبر کرتا، حلال طریقے سے وہ کما سکتا تھا، وہ 2 درہم اس کو مل جاتے. لیکن اس نے صبر نہیں کیا، اس نے چوری کر کے لے کے گیا، وہی 2 درہم اس نے بیچ دی وہاں پہ. تو اس کو ملنے تو وہی 2 درہم تھے، لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کیا، وہ اپنی مرضی. ابھی ہمارے پاس بھی معاملہ، ہمیں اگر کوئی معاملہ ہے ہمیں شفا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہی دینا ہے. ابھی ہماری مرضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ کے شرعی اصولوں کو مد نظر رکھ کے کسی مستند بندے کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے علاج کرواتے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ کے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو نہ خود نماز کا پتہ ہو، نہ خود اللہ تعالیٰ کے دین و اصولوں کا پتہ ہو، نہ دوسری چیزوں کا پتہ ہو. بس ہم نے اپنے ذہن کو بھی گندا کرنا ہے، اپنے زمین کو بھی گندا کرنا ہے، اور اپنے آج کل کیونکہ یہ لوگ لوٹتے بھی ہیں، مال کو بھی گندا کرنا ہے، اس کے پاس جا کے شفا حاصل کرنی. یہ وہی چوری والا معاملہ ہوا. یہ ہمارے اپنے ہیں، اپنے ذہن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے طریقہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے. ادھر ہم نے ایسے لوگ دیکھے مظفر آباد میں جہاں موجود ہیں جن کو جو کپڑے تک نہیں پہنتے ہیں، جو شرعی جو ضروری ہے، جو پردہ ضروری ہے، جو پردہ تک پورا نہیں کرتے، ان کے پاس لوگ جا کے ہاتھ پھرواتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ اپنے تک ہے، حالانکہ وہ کسی مستند عالم دین کے پاس یا کسی اللہ والے کے پاس بھی جا کے یہ دعا کروا سکتے ہیں، وہ شفا مل جاتی ہے. بے شک، بہت شکریہ. اچھا، اس میں آخر میں چاہوں گا کہ عام سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے پیغام کیا ہوگا آپ کا، جو 2-4 آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ نصیحت کیا، میری گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذات اور مستند چیزیں دیکھیں اور مستند راستے اختیار کریں. ابھی جو میں نے کہا بہتر راستے اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تمام چیزیں دی ہیں، ان کو استعمال کرنا سیکھیں. ابھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو بے بس کبھی بھی نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو شعور دیا، عقل دی ہے. ہر بندہ اور ہر انسان کو انسان سمجھے، ہر بندے کو اس کے رتبے کے مطابق ہی تولے. اپنے آپ کو اتنا بے بس نہ سمجھے، دوسرے کو اللہ کے اور ہر بندے کو اس کے وہ معیار کے مطابق ہی پرکھے.
اور یہ جو غیر مذہب لوگ ہیں ان سے اور مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ مسلمانوں نے درجہ بندی رکھی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر چیز کا جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہے. باقی جو چیزیں اس کے بعد انبیاء کرام ہیں, اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں, پھر تابعین, تبع تابعین, پھر دوسرے لوگ آتے ہیں. اولیاء کرام کا عزت و احترام ہمارے نزدیک ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن ان کے درجات ہوتے ہیں. ابھی وہ جو میرے خیال اپنے الہ آبادی کی وہ نظمیں کرے, غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب کو مانے جو وہ اللہ جو تو کافر, وہ جو پوری بڑی نظم ہے. مگر مسلموں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں, تو یہ نہ ایمان میں ان کے خلل کچھ آئے. بہرحال اس طرح کی نظم ہے جو مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق رکھیں, اپنے عقائد کو پختہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ بنا سکتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو یہ ہے راستے بھی رکھے ہیں اور یہ جائز طریقے بھی رکھے ہیں, ان کو ضرور اپنائیں. ان کو جائز طریقے, جائز وسیلوں کو اپنانا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن شرعی حدود میں رکھ کے ان کو اپنائیں, ان پر بھروسہ کریں اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں, اللہ تعالیٰ کے کلام پاک پہ کریں. اور اگر آپ کو میڈیکل مسئلہ ہے ڈاکٹروں کے پاس جائیں, لیکن یہ یقین رکھیں کہ آپ کو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم نے خود بھی دیکھے ہیں ایسے ایسے لوگ جن کو ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کیا, لیکن قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شفا دی کہ ہم خود بھی نہیں سوچ سکتے کیسے اللہ تعالیٰ نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ناظرین, آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک حساس ٹاپک کے اوپر مختصر سی تعلیم سب کے لیے, شعور سب کے لیے کے حوالے سے ہماری بنیادی طور پہ کچھ باتیں ہوئی ہیں. اور پچھلے 5-6 سالوں سے ہم بظاہر خود بھی ان کو دیکھ رہے ہیں مختلف مصطفیات کی صورت میں, اور کئی ایسے لوگوں کو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ راہ راست کے اوپر انہوں نے لایا, پراپر طریقے سے عبادات کی طرف لے کر آئے ہیں. کئی دفعہ ہم ذاتی طور پہ بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی نمازوں کو بہتر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے, قربت جو ہے, اس کو مزید بہتر کریں, درود کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید عام کریں, اور اگر کسی کے حقوق وغیرہ آپ کے اوپر آ رہے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ان صورتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جو مسائل کہیں نہ کہیں ان کے ہوتے تھے اپنے ان گناہوں کی وجہ سے, اپنے معاملات کی وجہ سے, وہ کہیں نہ کہیں پراپر طریقے سے جو ہے وہ راہ راست کی طرف جانے لگے ہیں. اور چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہے, چاہے وہ گھریلو جو مسائل معاملات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جا کے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا گئی ہیں. تو ایسے میں آج کے اس نشست میں ایک بات ہمارے ذہن میں جو ان کی طرف سے بھی آئی وہ یہی کہ سب کچھ جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان اپنی طرف سے غلطی کو کبھی غلطی سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا, اس غلطی کو کرنے کے لیے بھی اس کے پاس طرح طرح کے دلائل ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں. ایسے میں گھر میں ایک والد کی صورت میں, ایک بڑے بھائی کی صورت میں, ایک کسی بھی تربیت کرنے والے کی صورت میں, ٹیچر کی صورت میں کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کو آپ اس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے معاملات مسائل جا کے کہیں نہ کہیں ان سے ڈسکس کر رہے ہیں, ان سے مشاورت کی صورت میں چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہوں, لیکن وہ علماء جو ہے صحیح معنوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ راہ راست پر ہوں, اور خود ان بنیادی چیزیں کہ جس کی طرف ہمیں وہ بلا رہے ہوں, جس طرح یہاں حدیث کو بھی کوٹ کیا گیا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ پاکیزہ ہیں, پاک ہیں, اور وہ خود پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں انہی لوگوں کی طرف جو ہے جانے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آج کی اس نشست میں اسی پر ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ. جلد اگلی اتوار میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے. آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, اور اگر آپ پیر صاحب سے براہ راست کہیں نہ کہیں آپ ان سے ملنا چاہ رہے ہو, اپنے معاملات مسائل تک پہنچانا چاہ رہے ہو, تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم نمبر وغیرہ بھی شیئر کر دیں گے. اس صورت میں انشاءاللہ آپ کا براہ راست ان سے رابطہ بھی ہو جائے گا. آج کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.